اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے فقہ کے اصطلاحی معنی میں کہ فقہ میں یعنی فقہ کے اصطلاح میں کیا معنی ہے اور ان کی بیان ہم کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی فی القرآن الکریم والروایات الماثورہ عن الرسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں بھی اور روایات معصورہ میں بھی، روایات معصورہ یعنی جو روایات نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہیں، والائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اور وہ روایات کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے آئی ہیں، یعنی نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کیا آیا ہے اس میں الحث علی التفقہ، حث تفقہ کے بارے میں، یعنی ائمہ یعنی قرآن کریم نے بھی اور نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے کس بات پر؟ الگ تفقہ پر، یعنی صحیح طریقے سے دقت نظری کے ساتھ گہرائی کے ساتھ غور و خوض کرنے کی کسی بھی مسئلے میں، یعنی یہ نہیں کہ آپ کلمات کے الفاظ کے صرف ظاہر کو دیکھو اور اس سے جو ہے معنی لے لو، نہیں، بلکہ آپ دقت نظری کی دقت میں جائیے، گہرائیوں میں جائیے، اس کے عمق میں جائیے، جیسے کہ لغت میں بھی فقہ کی تعریف فہم اور فتنہ سے، فتنہ یعنی کسی شے کو گہرائی کے ساتھ جاننا سمجھنا، صرف اس کے معنی دیکھنا یا جاننا نہیں، بلکہ معنی و مفاہیم اور اس کو گہرائی کے ساتھ، یعنی صرف جو ہے سراسری نظر کے ساتھ یا فقط اس کے معنی ظاہری دیکھ کر اس پر ہمیں نہیں صرف عمل کرنا ہے، اپنا موقف طے کرنا ہے، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تفقہ پر زور دیا ہے۔ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقہ پر زور دیا ہے، قرآن کریم نے تفقہ کے بارے میں کہا ہے تفقہ کرو، زور دیا ہے۔ فی امور دین کثیرہ، یعنی بہت سارے امور دینی میں تفقہ کے بارے میں الحث یعنی حوصلہ افزائی کی ہے، شوق دلایا ہے، رغبت دلائی ہے، ادھر کی طرف جو ہے وہ یعنی کیا کیا ہے یعنی آپ کو بڑھایا ہے۔ والمستفاد من مجموعها، اور مستفاد کیا ہے آیات قرآنی یا روایات شریفہ کا؟ مستفاد یعنی کیا استفادہ ہوتا ہے اس سے، ان سب چیزوں سے جو کیا استفادہ ہوتا ہے، یعنی آیات کریمہ یا روایات شریفہ سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ من مجموعہ، ان کے مجموعے سے۔ ان الاسلام، کیا استفادہ ہوتا ہے؟ بے شک اسلام یریدو چاہتا ہے، کس کے لیے، کس سے چاہتا ہے؟ للمسلم، مسلمان سے، یعنی اسلام مسلم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام مسلم سے چاہتا ہے ان یفہم الدین، کہ وہ دین کو سمجھے، کیسے؟ ان بصیرت کاملہ، پوری بصیرت کے ساتھ، یہ نہیں بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، نہیں، بلکہ دین کو بصیرت کے ساتھ، غور و خوض، عقل و شعور، تفکر و تدبر کے ساتھ دین کو سمجھے، یہ اسلام نے زور دیا۔ کتنی مرتبہ آپ سمجھا ہے جہاں قرآن کریم میں آیا ہے، مثلا مولا عزیز نے فرمایا کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا اور ساری تفقع سے بھی آئے ہیں آیات، مثلا
بہت سی لا یفقہون مثلا، صحیح، یعنی اس طرح کی، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں مذمت کی گئی ہے جو تفقہ نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے. وَطَبْعًا إِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ الَّذِي يُرِيدُهُ الْإِسْلَامُ. وَطَبْعًا یعنی إِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ، یعنی بات طبعی ہے. طبعاً یعنی إِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ، بے شک دین میں غور و خوض. الَّذِي يُرِيدُهُ الْإِسْلَامُ، جس کو یعنی جیسی تفقہ کو یا غور و خوض کو، دقت نظری اور گہری نظر کو، عمق نظری کو اسلام چاہتا ہے. یشملو، وہ شامل ہے، کافت المجالات الاسلامیہ، وہ تمام مجالات اسلامیہ کو شامل ہے. یعنی جو اسلام چاہتا ہے آپ سے تفقہ، وہ تفقہ اسلام کی تمام مجالات، تمام مواقع کو شامل ہے. علی حسین صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ نہیں آ رہا ہے؟ ایک ایک لفظ جو آپ دھیان سے سنیے گا، پھر ترجمہ پھر بعد میں دقت ہوتی ہے. مفہوم بھی سمجھیے اور معنی بھی سمجھیے عبارت کے، اور خلاصہ اور نتیجہ بھی سمجھیے. اس کو اگر کوئی لفظ سخت آ رہا ہے تو اس کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے. یعنی جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ بصیرت کاملہ چاہتا ہے. بصیرت کاملہ یعنی تفقہ فی الدین، یعنی دین میں اس طرح کی تفقہ ہو جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے. کیا کہ جو شامل ہو تمام مجالات اسلامیہ کو. یعنی ایک رخ سے نہیں، آپ کے بس نماز کے رخ پہ آپ سوچ لیں تفقہ کر لیں نہیں، یا صرف آپ جو ہے وہ روزے کے بارے میں تفقہ کر لیں صرف نہیں، بلکہ تفقہ آپ اسلام کے ہر نقطے پہ کیجیے. صحیح ہے، ہر نقطے پر تفقہ، تدبر، تفکر سے کام لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ تمام مجالات اسلام میں کافت، کافہ یعنی تمام، جمیع، کافہ، عامہ، الاعم جو عام ہیں. آقا حسن مہدی تفہمون انشاءاللہ واضح. العام جو عام ہے، مما یرتبط کہ جو ارتباط رکھتی ہیں، جو مرتبط ہیں، رشتے میں ہیں، کس کے؟ بے اصول العقائد، اصول عقائد اسلامیہ. یعنی عقائد میں بھی تفقہ کریں آپ، صحیح، تفقہ عقائد میں بھی کریں. والرؤیت الکونیہ، اور رؤیہ کونیہ یعنی کائنات میں بھی آپ جو ہے وہ کیا کریں؟ تفقہ کریں. تفقہ کائنات میں کیسے جو ہے قرآن کریم نے آپ کو جو ہے توجہ دلائی اسی کی طرف. کتنی جناب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کائنات میں تفقہ کریں. یعنی قرآن کریم نے کس طریقے سے جو ہے مثلا کون کے بارے میں جو ہے وہ مثلا بیان کیا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المبارکہ الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ تو جو ہے تقریباً آیات کا ذکر ہوا، لیکن کون کے بارے میں؟ یعنی غور و خوض کرنے کے بارے میں. جی یعنی وہ باتیں ابھی جو ہم نے آیات پڑھی وہ آیات کس بارے میں تھی؟ جب کیا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن جو ہو چکا یعنی اس پہ انسان غور کرے. مثلا سورہ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. جی افلا ينظرون، کیوں غور نہیں کرتے انسان لوگ؟ الى الابل، اونٹ کی طرف، كيف خلقت کہ مولا عز و جل نے اسے کیسے خلق کیا ہے، خلق فرمایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کا شامیانہ کیسے تانا ہے، یعنی کیسے آسمان کو بلند فرمایا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں غور کرتے لوگ، جو ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ جی یعنی ضرور نہیں، کیوں نہیں دیکھتے، نہیں کیوں نہیں غور کرتے، کیوں توجہ نہیں کرتے کہ پہاڑوں کیسے نصب کیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بتایا گیا ابھی آپ کو کہ عام ہے مما یرتبط باصول العقائد الاسلامیہ والرؤیت الکونیہ. دیکھیے آپ کون میں، کائنات میں غور و خوض کیجیے آپ.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں نہیں دیکھتے، نظر کرتے ابل کی طرف کیسے اسے خلق کیا گیا. کیونکہ اس زمانے میں اونٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگ اس پہ یعنی اس کو یعنی بہت زیادہ اس سے لگاؤ رکھتے تھے، سب کے پاس اکثر و بیشتر کے پاس ہوتے تھے، اس سے اکثر کاموں کا انجام دیا جاتا تھا اس کے ذریعے سے. صحیح ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسے جو ہے وہ بلند کیا گیا ہے. صحیح. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کیسے نصب کیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے. فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے میرے حبیب بس آپ ان کو یاد دلاتے رہو کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں. اور بہت سارے مقامات ہیں یعنی مولا عز و جل نے فرما دیا کہ ان چیزوں پر کیوں نہیں تم دیکھتے، کیوں نہیں غور کرتے ہیں، ابل کی طرف، آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، زمین کی طرف. اور پھر اس کے بعد فرمایا یعنی بات تمام نہیں کی، یعنی ایسا نہیں کہ بس اللہ عز و جل نے فرما دیا اور بات تمام ہو گئی، بلکہ اللہ عز و جل نے فوراً اپنے حبیب سے فرمایا ہے میرے حبیب فذکر، آپ ان کو یاد دلاؤ، آپ ان کو یاد دلاؤ. انما انت مذکر، کیونکہ آپ صرف اور صرف مذکر ہی، آپ نے یاد دلاتے رہو. یعنی اللہ کا ذکر یا اللہ کی خالقیت، اللہ کی رازقیت، اللہ کی صانعیت، یعنی آپ لوگوں کو یاد دلاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اور لوگ غور کریں، خوض کریں، سمجھیں باتوں کو. صحیح ہے. ان میں دقت نظری کریں جی. یعنی صرف اور صرف جو ہے غور و خوض یعنی صرف عقائد میں بےایمانہ یا صرف احکام میں نہیں بلکہ تمام امور میں دقت کرنی چاہیے. یہ سورہ مبارکہ غاشیہ کی آیات کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں اللہ عز و جل نے صراحتاً کا افلا ینظرون، کیوں نہیں دیکھتے لوگ، کیوں غور نہیں کرتے. لہذا غور و خوض کی بڑی قیمت ہے اور بڑی اہمیت ہے. اور پھر وہ بھی بتا دیا کہ کیسے ہوگا پھر آخر میں جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، کیسے پہاڑوں کیا ہوگا، آسمان زمین کیا، یہ سب بھی آپ نے سنا اور بتا دیا مولا تعالیٰ نے. لہذا کائنات میں بھی غور و خوض ہو، احکام میں بھی غور و خوض ہو، اور عقائد میں بھی غور و خوض و دقت نظری کے ساتھ ہمیں غور و خوض کرنا. اب الاخلاق و تربیت الاسلامیہ بل مجتمع اسلامی، اور اخلاق اور تربیت اسلامیہ میں بھی اور مجتمع اسلامیہ میں بھی ہمیں غور و خوض و تفکر کرنا ہے. باقی امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھوڑا سا رہ گیا اگر آپ کہیں تو اسے پورا کر لیا جائے. بھلے والعبادات والاحکام المدنیہ، اور عبادات میں بھی تفقہ، غور و خوض، اور احکام مدنیہ. احکام مدنیہ یعنی جو آپ کے روزانہ کی زندگی گزارنے کی باتیں ہیں، احکام ہیں، شہروں کی تعمیر، شہروں کو بنانا، ان کے امور کو انجام دینا، لوگوں کے امور کو انجام دینا، جسے سیاست بھی کہا جاتا ہے. سیاست کا مطلب بھی یہی ہے، تدبیر امور منزل اور تدبیر امور مدینہ، یعنی شہروں کو آباد کرنا، شہروں کے بارے میں تفکر اور تفقہ اور غور و خوض کرنا. احکام مدنیہ یعنی رہنے زندگی گزارنے کے احکام. والآداب المخصوصہ مما واقع فی حیاتنا الفردیہ والاجتماعیہ، اور وہ آداب جو مخصوص ہیں، مما ہوا جو مخصوص ہیں، واقع جو واقع ہیں فی حیاتنا الفردیہ ہماری پرسنل زندگی میں، نجی زندگی میں، والاجتماعیہ اور حیات اجتماعیہ میں، یعنی وہ احکام یا وہ آداب جو خاص ہیں ہماری زندگی فردی زندگی سے یا ہماری اجتماعی زندگی سے. الا ان الذي شاع بین المسلمین، سوائے اس کے جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے قرن ثانی میں. انشاءاللہ میں یہ پہ روکتا ہوں، بولو یہ تھوڑا سا رہ گیا لیکن یہ تفصیل طلب ہے. ہمارا مقصد صفوں کو الٹنا ہے، لائنوں کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ تفصیل طلب ہے باتیں. تو انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ یعنی پھر یہاں سے جو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. نقطۂ فی هذا المقدار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.